اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ 6واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اس آیت کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اور بتلایا گیا تھا کہ اس آیت میں پاکی سے متعلق 3 باتوں کے احکام ذکر کیے گئے۔ نمبر 1 وضو، نمبر 2 غسل، نمبر 3 تیمم۔ پھر آخر میں اس کی حکمت اور اس کا فائدہ بیان کیا گیا۔ اب اس آیت میں پہلا حکم وضو سے متعلق کچھ ضروری باتیں کل ذکر کی گئیں۔ آج وضو کے بعض مسائل، پھر غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں، غسل کا طریقہ، غسل کے بعض مسائل یہ ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے آیت کا ترجمہ سن لیں، پھر یہ باتیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھو ٹخنوں کے ساتھ، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ آیت کا یہاں تک کا ترجمہ میں نے کیا ہے، اس کے بعد کا جو آخری حصہ ہے اس میں تیمم کا ذکر ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں وضو کا بیان، اور اس اہم حصے میں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اس میں غسل کا بیان ہے۔ غسل کا بیان کیسا ہے اس میں کہ اللہ فرما رہے ہیں اور تم جب جنابت کی حالت میں ہو، جنابت کی حالت یعنی تمہیں غسل کی حاجت پیش آ جائے، جنابت بولتے ہیں، غسل کی حاجت پیش آنے کو جنابت بولتے ہیں، اور جب تمہیں غسل کی حاجت پیش آ جائے تو خوب پاکی حاصل کرو۔ خوب پاکی کا مطلب ہے غسل، نارمل پاکی وضو ہے، اور خوب پاکی کا مطلب ہے غسل۔ تو اب آیت کا ترجمہ یہ ہو گیا، اور جب تمہیں غسل کی حاجت ہو تو تم غسل کر لیا کرو۔ بس اللہ نے یہاں اتنا ہی حکم بیان کیا غسل کے بارے میں۔ اب پھر اچھا خوب پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کے فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ حدیثوں کی روشنی میں پتہ چلے گا، چنانچہ اس کو بتلائیں گے ابھی انشاءاللہ۔ وضو کے بارے میں کل وضو کے فرائض، سنتیں اور قرآن کی اس آیت کے الفاظ کی وضاحت سب کی گئی۔ اب وضو سے متعلق بعض مسائل پہلے سن لیں اس آیت کی روشنی میں۔ آیت سے جیسا کہ یہ بات معلوم ہوئی، آیت کے بالکل پہلے حصے سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہو وضو کر لو۔ اس آیت کا میں نے مطلب سمجھایا تھا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تمہیں وضو کی حاجت ہو تو تم وضو کر لو، تم ناپاک ہو تو تم وضو کر لو۔ تو یہ وضو کرنا تو فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لو، یعنی آلریڈی وضو ہے پھر بھی وضو کر لو۔ تم نے ایک مرتبہ وضو سے نماز پڑھ لی تھی پھر بھی وضو کر لو، یہ بھی مطلب بعض اہل علم نے لکھا ہے۔
تو اب اس آیت کے اس دوسرے مطلب کی روشنی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کیا جا سکتا ہے. ہر نماز کے لیے الگ سے وضو ہونے کے باوجود. وضو نہیں ہوگا اور نماز پڑھنا ہے تب تو وضو کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے. لیکن وضو ہے, مثال کے طور پر عصر کی نماز میں وضو کر لیا تھا اور وضو باقی ہے, عصر کی نماز پڑھ لی, اسی سے مغرب کی نماز پڑھ لی, وضو باقی ہے, اسی سے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی. 3 نمازیں ایک وضو سے ہم پڑھنا چاہتے ہیں, کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اگر وضو نہیں ٹوٹا تو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. کیوں؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا, فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی, تقریباً 5 یا 4 نمازیں ادا کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے آج ایسا عمل کیا کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی. سوال ہوا, سوال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عام طور سے نہیں کرتے تھے, تبھی تو صحابی کو سوال پیدا ہوا. خیر, سوال کیا انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, عمدن فعلتہ یا عمر, اے عمر میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے, وانٹیڈلی کیا ہے, ارادتاً کیا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسئلہ ہے. اگر وضو نہیں ٹوٹا تو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں, بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کننا نصلی الصلوات کلھا بوضوء, کہ ہم ساری کی ساری نمازیں ایک وضو سے بھی پڑھ لیتے تھے ہم. اب ساری کی ساری نمازیں ایک وضو سے کا کیا مطلب ہے؟ فجر میں جو وضو کرا تو عشاء تک بھی وضو باقی رہتا تھا, تو ساری نمازیں انہوں نے ایک وضو سے پڑھ لی. ایسا بھی ہوتا تھا کبھی, تو اس سے بھی معلوم ہوا ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایسے ہی کیا کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی. تو ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے ایک عجیب عمل کر دیا, ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لی آپ نے. تو انہوں نے کہا, حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. خیر, کل ملا کر مسئلہ یہ معلوم ہو گیا ہے حدیثوں کی روشنی میں اور اس آیت کی بھی روشنی میں کہ الگ الگ وضو کر لینا بہتر ہے. اگر نماز عبادت کر چکے تھے تو, اگر وضو باقی ہے تو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں, نو پرابلم, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ, اللہ نے فرمایا آیت میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اور تم اپنے سروں کا مسح کرو, اپنے سروں کا مسح کرو. اللہ رب العزت نے سر کے مسح کا حکم دیا, اور میں نے کل سمجھایا احادیث اور اقوال کی روشنی میں ائمہ کے کہ سروں کا مسح کرو. یہاں اللہ فرائض بتا رہے ہیں اور فرض میں 1/4 فرض ہے, پورے سر کا مسح فرض نہیں ہے. البتہ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنتوں میں ہے, ٹھیک ہے. تو 1/4 کا مسح کرنا فرض ہے اور کمپلیٹ سر کا مسح کرنا سنت ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے انجام دیں کہ سر کا مسح 1/4 بھی ہو جائے اور پورے سر کا مسح بھی ہو جائے. تو سر کا مسح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے کہ جس سے فرض بھی ادا ہو جائے اور سنت بھی ادا ہو جائے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کر کے بتایا اور پھر کہا لوگوں سے کہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے. انہوں نے وضو کر کے بتلا کے کہا ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے. جب پورا وضو بتانے کے دوران سر کے مسح کا نمبر آیا تو انہوں نے سر کا مسح اس طرح پر کیا. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه, کہ مسح کو اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور پھر اس کو پورا گدی اور گردن تک لے کر کے گئے. ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه, پھر ہاتھوں کو واپس لائے وہیں پر جہاں سے شروع کیا تھا. مطلب ابھی الحمدللہ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں عام طور سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر کا مسح کیسا کرنا ہے, اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر کے بالکل اگلے حصے پر رکھیں. اگلا کا مطلب جو پیشانی کے پاس والا حصہ ہے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں سر کے, تو وہاں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح پر رکھ لیں. یہ مقدم راس سر کا اگلا حصہ ہے. یہاں سے اپنے ہاتھوں کو پورا پیچھے تک گدی تک لے کر کے جائیں, اپنے ہاتھوں کو
गुद्दी गर्दन, गुद्दी तक लेकर के जाएं, गर्दन का हिस्सा गुद्दी, सर का एंड और गर्दन का स्टार्ट का जो हिस्सा है उसको गुद्दी बोलते हैं। तो वहाँ से पूरा गुद्दी तक अपने हाथों को लेकर के जाएं, फिर अपने दोनों हाथों को वैसे ही वापस लाएं, जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर वापस लाएं अपने दोनों हाथों को। यह है सर का मसा करने का सुन्नत तरीका कि अपने हाथों को पीछे ले जाएं आगे से, फिर पीछे से आगे की तरफ फैलाएं। इस तरह पूरे सर को घेरते हुए कंप्लीट, पहले अपने हाथ अच्छी तरह पूरा सर पे रख लेना, रख के पूरा घेरते हुए पीछे ले जाना और पूरा घेरते हुए वापस लाना। ये सर का मसा का सुन्नत तरीका हुआ। उलमाए किराम ने क्या किया, इसकी एक तरतीब बताई, हाथ को पीछे ले जाने और फिर सामने लाने की एक तरतीब ये बताई कि आप पहले अपने हाथों को भिगा लीजिए, भिगा करके अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से मिलाइए, इस तरह पर मिलाइए कि दोनों हाथों की लिटिल फिंगर, छोटी उंगली आपस में मिल जाए, इस तरह पर आप मिला लें। और अगर पॉसिबल हो तो रिंग फिंगर को भी मिला लें, छोटी उंगली के बाजू वाली उंगली उसको भी मिला लें। मिलाकर आप क्या करें, अपने इस उंगलियों वाले हिस्से को, हथेली को नहीं, उंगलियों वाले हिस्से को अपने सर पर रखें, हथेली को सर से थोड़ा गैप देते हुए थोड़ा सा अलग रखें, सर को ना चिपकाएं अभी। ये सिर्फ उंगलियों वाले, दोनों हाथों के उंगलियों वाले हिस्से को सर के अगले हिस्से पर रखें, रख करके उंगलियों वाले हिस्से को पूरा ले जाएं गर्दन तक, गुद्दी तक लेकर के जाएं, वैसे ही ले जाकर अब सर का ऊपर का हिस्सा पूरा भीगता चला गया, कनपट्टियों वाला हिस्सा भी बाकी है दोनों साइड का। तो अब अपने हथेलियों को रख दें पीछे, रख के हथेलियों को अब वापस लाएं पीछे से सामने की तरफ, कानों से चिपकाते हुए कनपट्टियों के पास से वापस लाएं। माने हमारे सर के दोनों साइड का जो हिस्सा छूटा हुआ था वो वापस में भीगता चला जाएगा हमारे हथेलियों की वजह से। इस तरह पर हो गया। और दो उंगलियों को अलग रखा था हमने, दोनों हाथों की जो दो उंगलियां थी, इंडेक्स फिंगर और अंगूठा, इन दोनों को हमने थंब, इनको अलग रखा था। अब क्या करें, अपने दोनों उंगलियों से, इंडेक्स फिंगर से कानों के अंदर उंगलियां डालकर कानों के अंदर मसा करें। उसके बाद कान के ऊपर का हिस्सा रह गया तो अपने थम्स के साथ, अंगूठों के साथ, अंगूठों को कान के पीछे डालकर उन अंगूठों से कानों के पिछले हिस्से का मसा कर लें। इस तरह पर एक मर्तबा भीगे हुए हाथ से पूरे सर का मसा फ्रेश पानी के साथ होगा, फ्रेश पानी के साथ। ऊपर का हिस्सा उंगलियों वाले हिस्से से फ्रेश पानी के साथ हो गया, दोनों साइडों का हिस्सा कनपट्टियों वाला हथेलियों के साथ में हो गया वापस लाते वक्त, कानों के अंदर का हिस्सा उंगलियों से हो गया और कानों के पीछे का हिस्सा ये अंगूठों से हो गया। अब जो दोनों हाथों का उल्टा हिस्सा बाकी रह गया, ऊपर का हिस्सा, उल्टे हाथ करके उसको गर्दन पर फेर लें। ऐसा तरीका उलमा बतलाते हैं। ये पूरा तरीका भी डिटेल हदीसों में नहीं है, हदीसों में बस इतना है कि अपने सर पर हाथ रखो, पीछे ले जाओ और आगे लाओ, इस तरह पर मसा कर लो। हम पूरे हाथ को यूज करके ले जा सकते हैं, ये तरीका उलमा का बतलाया हुआ नहीं यूज करके पूरे हाथ को हमने कंप्लीट सर पर रख दिया, मुकम्मल हथेली उंगलियां सब रख के पूरा पीछे लेकर गए, फिर पूरा वापस ला रहे वैसे ही, तब भी हो जाएगा। उंगलियां यूज हो गई हमारी, मगर फिर भी उंगलियां तर होती हैं, तो वो तर उंगलियों से ही फिर कानों का भी मसा कर ले रहे, अंगूठों से कानों के ऊपर का भी मसा कर ले रहे, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा सर का मसा सुन्नत तरीके पर, ये भी अदा हो जाएगा, कोई हरज की बात नहीं है। तो ये है सर का मसा करने का तरीका वुजू में, ठीक है। अब उसके बाद मसला, सर का मसा एक से ज़ायद मर्तबा करना या कई मर्तबा करना या पूरे सर को भिगाना। मसा का मतलब मैंने बतलाया, सिर्फ भीगे हुए हाथ फेरना है, पानी टपकना नहीं है, उसको बोलते हैं मसा। अगर पानी इतना ज़्यादा डालें कि पानी टपकने लगे तो वो मसा नहीं रहेगा, वो गस्ल धोने के कैटेगरी में आ जाएगा। सर का मसा करना है, सर का गस्ल नहीं करना है वुजू में, ठीक है। तो हाथों को भिगा लें, एक मर्तबा सर का मसा कर लें, ये सुन्नत अदा हो गई। एक से ज़्यादा मर्तबा मसा करना कैसा है, एक से ज़्यादा मर्तबा, कभी कभी किसी को डाउट होता है, दोनों हाथों को 3 मर्तबा धोने के बजाय 4-4, 5-5 मर्तबा धो लेते, 3 मर्तबा धोने के बजाय 5-5, 6-6 मर्तबा धो लेते, जिसको वसवसे लगे हुए रहते। सर का मसा एक बार करने के बजाय 2-2, 3-3 मर्तबा कर लेते। तो मसला क्या है, सुन्नत ये है कि धोने वाले आज़ा को 3 मर्तबा धोया जाए, न 3 से कम न 3 से ज़्यादा। सर के मसा में सुन्नत ये है कि सिर्फ एक ही मर्तबा सर का मसा किया जाए, एक मर्तबा से ज़्यादा नहीं, सुन्नत।
یہ سنت کی کیٹیگری میں آتا ہے. اگر کوئی ایک سے زیادہ مرتبہ سر کا مسح کر لے تو کیا حرام ہے؟ حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، مگر وہ سنت بھی نہیں ہے. کوئی 3 مرتبہ سے زیادہ دھونے والے اعضاء کو دھو لے تو کیا گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن وہ سنت بھی نہیں ہے، سنت سے ایکسٹرا ہے. خامخواہی وسوسوں میں ایسا انسان پڑھتا چلا جائے گا. لیکن ہاں اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ 3 مرتبہ دھونے والے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا سنت نہیں، 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا سنت ہے، وہ 3 سے زیادہ کو صرف عمل میں نہیں لا رہا، 3 سے زیادہ کو سنت سمجھ رہا یا 3 کو سنت نہیں سمجھ رہا، یہ غلط ہے. اب یہ گناہ ہے. اب خالی عمل ہوا تو گناہ نہیں تھا، لیکن عمل اگر اس نیت اس نظریے کے ساتھ جڑ جائے اب گناہ ہوگا، اب صحیح نہیں ہے. سر کا مسح 1 مرتبہ کر لے کافی ہے، سنت ادا ہو گئی. اگر کوئی سیکنڈ ٹائم سر پہ ہاتھ پھیر رہا اور وہ یہ سوچ رہا ہے 1 مرتبہ مسح کرنا سنت نہیں ہے، 2-3 مرتبہ، جیسے 3 مرتبہ دھونا سنت ہے اعضاء کو، اسی طرح 3 مرتبہ مسح کرنا سنت ہے. 3 کو سنت بولے، 1 مرتبہ کو سنت نہ بولے، اب یہ غلط ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ذہن میں رکھ لیں. اچھا، بعض ساتھی کیا کرتے ہیں، سر کے مسح میں پانی اچھا لیں گے، اونڈل لیتے سر کے اوپر، پورا پانی ٹپکتے رہتا بالوں میں سے. ایسا بھی نہیں کریں، یہ پھر دھونے میں آ گیا. شریعت لوگوں کے لیے سہولت دے رہی ہے. سہولت یہ دے رہی ہے کہ سر امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے پورے باڈی کا. اگر وہاں سے پانی سر میں جمع ہو جائے گا، پھر سر سے پورے جسم کے اندر اترے گا، پورے دماغ کے ذریعے سے پورے باڈی پر افیکٹ کرے گا، نقصان ہوگا. تبھی تو شریعت نے سر کا غسل رکھنے کے بجائے، دھونا رکھنے کے بجائے مسح رکھا، اور ہم اس کے خلاف کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. باقی اگر کوئی بھگا لیتا ہے تو سر کا مسح تو ہو گیا، کیونکہ جب صرف پانی لگانے سے مسح ادا ہو جاتا ہے، پانی ڈالنے سے بھی ادا ہو جاتا ہے، مگر یہ خلاف سنت ہے. سر پہ مسح ہونا چاہیے، غسل نہیں ہونا چاہیے. دھونے پانی ٹپک رہا وضو میں تو یہ خلاف سنت بھی ہوگا. کبھی کر لیا نو پرابلم، مگر اس کی عادت بنا لے، یا یہ بولے کہ میں مسح نہیں غسل ہی کروں گا، یہ ایسا ارادہ بنا لے اپنا، ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ، مسئلہ غلط ہو جائے گا پھر تو. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا وضو میں سر کے مسح کا مسئلہ. اور مسئلہ وضو میں جلدی وضو کرنا کیسا ہے؟ صرف فرائض، اللہ قرآن میں خالی فرض بولے نا، 4 فرض، ہم خالی 4 فرض کر لیتے بس، سنتا نہیں چھوڑ دو. اللہ نہیں بولے نا سنتا ہم کیوں کرنا، ہم خالی فرض کر لیتے. اب فرض کے چکر میں نماز چھوٹ جاتی، ٹائم نکل جا رہا، جلدی وضو کر لو، جلدی وضو کے چکر میں خالی فرائض کر لے رہے، بھاگ کے آ جا رہے. اس میں بھی اچھی طرح 3 مرتبہ دھونے کا اہتمام نہیں کر کے 1 مرتبہ 2 مرتبہ میں نمٹا کے بھاگ کے آ جا رہے. اس میں کیا ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید کچھ حصہ چھوٹ گیا. یاد رکھیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ، خرابی ہے، تباہی ہے، جہنم کا عذاب ہے پیروں کی ایڑیوں کے لیے اور پیروں کے تلووں کے لیے، آگ کا عذاب ہے. مطلب جلدی کے وضو میں یوزولی ہوتا کیا ہے، ایڑیاں چھوٹ جاتی ہیں یا تلووں کا کچھ حصہ چھوٹ جاتا ہے، یا کسی کے ناخن اگر بڑے ہوں اور پیروں کے اسکن پر چپک چکے ہوں، ناخن بڑے بھی ہیں اور پیروں کے اسکن اور ناخن دونوں برابر درجے میں ہیں، تو وہ ناخن کے نیچے بھی پانی نہیں پہنچتا. کبھی نارمل ناخن ہے، اسکن سے تھوڑا آگے ہے تو وہ تو پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، مگر اس صورت میں کچھ حصہ چھوٹ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. تو اس لیے وضو جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے، اطمینان سے کریں، اور اطمینان سے کرنے کے لیے سنتوں کے ساتھ میں کریں. اگر سنتوں کے ساتھ کریں گے وضو بہتر ادا ہوگا، پھر وضو کے فضائل بھی ملیں گے اور عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے. ورنہ کچھ حصہ چھوٹ گیا، چھوڑ رہے، آ رہے، بھاگ رہے، نماز پڑھ رہے، گڑبڑ ہوگی. اس لیے بھائی وضو اچھی طرح کرنا چاہیے، جلد بازی میں نہیں. مسئلہ اللہ نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور تم اپنے پیروں کو دھو ٹخنوں سمیت. پیروں کو دھونے کا حکم ہے، پیروں کے مسح کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیروں کو دھونے کا حکم ہے. سوال، موزے پہن کر اگر مسح کرنے پیروں پر تو کیا حکم ہے؟ جائز ہے، احادیث سے ثابت ہے موزوں پر مسح کرنا، مگر چمڑے کے موزوں پر. ٹھیک ہے، کپڑے کے موزے اگر پیتابے ہوں اور اتنے زیادہ موٹے ہوں، مان لو کشمیر کے لوگ ویسے موٹے کپڑے کے پیتابے بنا کر یوز کرتے ہوں،
اتنے موٹے ہیں کہ اوپر سے پانی ڈالیں گے تو نیچے نہیں پہنچے گا، پانی ڈالیں گے ساکس پر اوپر سے نیچے نہیں پہنچے گا، پیر میں تل میں نہیں پہنچے گا، پیر کو نہیں لگے گا، اتنے موٹے ہیں. اور اس کو پہن کر ہم 1 کلو 1.5 کلومیٹر خالی ساکس پیتابے پہن کر چل سکتے ہیں، اتنے موٹے ہیں، پھٹتے بھی نہیں ہیں وہ. تو ایسی صورت میں ان موٹے کپڑے کے موٹے پیتابوں پر بھی مسح کر سکتے ہیں جیسا کہ چمڑے کے موزوں پر مسح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں کہ اگر کوئی شخص مقیم ہو، اپنے علاقے میں ہو، تو وہ کمپلیٹ 1 دن تک اس سہولت سے، فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. 1 دن کے بعد پھر موزے ریموو کرنے پڑیں گے، اس کو ریموو کر کے باضابطہ وضو وغیرہ کر کے پیروں کو دھو کر پھر پہن سکتا ہے. وہ ایوری ڈے 1 مرتبہ ایسا کر سکتا ہے، نکال کر باضابطہ پیروں کو دھو لے، وضو کرے، پھر سے پہن لے. پھر پہن لیا، اب ہر وضو کے ٹائم پہ پورا وضو کر لے، پیروں کے دھونے کے بجائے صرف 3 انگلیاں رکھ کر اوپر سے پھیر لے. اس کو بولتے ہیں مسح کرنا، پیروں کی جگہ پر موزوں پر مسح کرنا. اور اگر کوئی مسافر ہے تو مسافر کو 3 دن تک کی فیسلٹی ہے، 3 دن 3 رات تک وہ فائدہ اٹھائے گا. 3 دن 3 رات کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر ریموو کرے گا، ریموو کر کے نکال کر پھر وضو وغیرہ کر کے پیروں کو اچھی طرح دھو کر دوبارہ پہن لے گا. یہ ہے موزوں پر مسح کی سہولت. ہمارے زمانے میں جو شوز میں پہنے جانے والے پتلے ساکس ہیں کپڑے کے، اتنے پتلے کے پانی ڈالو تو ایزیلی اندر تک پہنچ جاتا ہے، ان پیتابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. اگر مسح کریں گے وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوا نماز نہیں ہوگی. اور اگر کوئی امام ایسے پیتابوں پر وضو کر کے مسح کر کے نماز پڑھا رہا ہو، آپ نے دیکھا ہو کہ اس نے وضو بھی اسی پر کیا اور نماز پڑھا رہا ہو، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کے پیچھے کسی کی نماز نہیں ہوئی، سارے لوگوں کو اپنی نماز لوٹانی پڑے گی، بڑا ڈینجر معاملہ ہو جائے گا. ہمارے دور میں سو کالڈ اہل حدیث فرقہ ہے جو یہ بولتے ہیں کہ اس پر مسح ہو جائے گا. آپ ان کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے اور وہ ساکس پہن کے نماز پڑھا رہا ہوں، ان کا امام تو ہرگز بھی مت پڑھیے آپ، کیونکہ اس کا وضو نہیں ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو پیچھے کسی کی نماز نہیں ہوگی. دنیا کے چھوٹی کے اہل علم جو قرآن و حدیث کو، صحابہ کے بعد قرآن و حدیث کو اچھا سمجھ سکتے تھے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان حضرات میں سے کسی کے نزدیک بھی کپڑے کے اتنے پتلے پیتابے جو ساکس ہے آج کل، اس پر مسح کرنا کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے. مطلب ان کی زندگیاں گزر گئی قرآن و حدیث میں، ان میں سے کسی کے نزدیک اس پر مسح جائز نہیں ہے. اب آج کل 1400 سال کے بعد نئے قرآن و حدیث کے نابالغ محققین، نابالغ مجتہدین پیدا ہو کر نئے مسائل لاتے ہیں اور حوالے میں حدیث پیش کر دیتے ہیں دھڑلے سے، جیسا کہ وہ حدیث گزشتہ 13 صدیوں میں کسی نے پڑھی ہی نہیں، جیسا کہ وہ حدیث گزشتہ 1400 سال میں کسی نے دیکھی ہی نہیں. آج ان کو ہی معلوم ہوگی حدیث کو. بھائی جو حدیث تم پیش کرتے ہو وہ حدیث علماء پڑھ چکے ہیں، بڑے بڑے مجتہدین پڑھ چکے ہیں، پڑھ کر کے بھی انہوں نے یہ مسئلہ بتایا کہ کپڑے کے پتلے پیتابوں پر مسح جائز نہیں ہوگا. کیا مطلب ان کو نہیں بتاتی حدیث جوربین والی؟ حدیث میں جورب کے الفاظ ہے، جوربین، تو جوربین کا مطلب وہ کچھ تو سمجھے ہوں گے نا. تمہارے دماغ سے اس حدیث کا تمہارا ایکسپلینیشن سننے کے بجائے ہم ان کا کیوں نہ دیکھ لیں؟ کیونکہ وہ تم سے اعلیٰ تھے، عرفہ تھے، ان کی زندگیاں اس میں گزری، وہ قرآن و حدیث کے ماہر تھے، مجتہد تھے. تم نابالغ محقق، نابالغ مجتہد، مقلد ہو کر کے اپنے آپ کو تقلید سے باہر قرار دیتے ہو اور نئے مسائل گھڑ کر امت میں کنفیوژن کریٹ کرتے ہو. جب ان بڑے لوگوں نے، کسی نے نہیں لکھا یہ مسئلہ، تو تم کہاں سے گھسا رہے؟ نہ حدیث میں جوربین ہے، نا کپڑے کے پیتابوں کو بولتے نا. ہاں بھائی کپڑے کے پیتابے موٹے والے پتلے پیتابے تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو جوربین کا مطلب وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. خیر مسئلہ آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ غلطی نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. اگر وضو نارمل کیا کسی نے، نماز پڑھتے وقت میں صرف ساکس پہن کر نماز پڑھا رہا ہے تو نو پرابلم، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نماز پڑھانے میں ساکس پہن کر پڑھا سکتے ہیں، مگر آج کے زمانے کے پیتابوں پر جو شوز میں پہنتے ہیں، وضو میں اس پر مسح کریں گے تو وضو نہیں ہوگا، ذہن میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ وضو کے بعد مسائل ہو گئے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم ناپاک ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کرو، اچھی طرح پاکی، خوب پاکی غسل کرو. خوب پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کے فرائض جاننا ضروری ہے. غسل میں کتنے فرض ہیں بھائی؟ 3 فرض ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے کلی کرنا، ایک ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور ایک ہے پورے بدن پر پانی بہانا، اس طرح سے کہ بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے. اب سمجھیے اصل فرض غسل میں ایک ہی ہے بس، کیا؟
पूरे बॉडी पर जहाँ जहाँ पाकी में पानी पहुँचाना ज़रूरी है इस तरह पानी पहुँचाएं कि बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रहे। 3 अलग करके इसलिए बयान करते हैं क्योंकि जब आदमी पानी नहाता है ना, गुस्ल करता है ना, आमतौर से मुंह बंद होता है, उसका मुंह में पानी नहीं जाता, और नाक का हिस्सा आप गौर करें, ऊपर से पानी डालेंगे तो पानी नीचे से वापस आके नाक के सुराख में नहीं घुसता, ऊपर से नीचे चले जाता पानी। तो ये 2 मिस हो जाते अक्सर। कानों का मसला ऐसा है कि पानी डालते डालते आ ही जाता है कानों के अंदर, इसलिए उलमा ने क्या किया, 2 को अलग से हाईलाइट करके 3 फराइज बतलाए कि बादाब्ता कुल्ली करें, नाक में पानी चढ़ाकर नाक साफ करें, और सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक इस तरह पानी बहाएं कि बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रहे। ये हो गए गुस्ल के फराइज। अब इसमें हमें थोड़ा एहतियात कर लेना है, कानों में पानी पहुंचा नहीं पहुंचा गौर कर लेना, जरा उंगली फेर करके अच्छा पानी पहुंचा देना। और बोम्बी नाफ का भी सुराख है, उसमें भी जरा उंगली डाल के पानी पहुंचा लेना अच्छा, और उंगलियों का, हाथों पैरों की उंगलियों का अच्छी तरह फिलहाल भी कर लेना। और पूरे बॉडी में जो जोड़ वाले आज़ा है, जो खुलते बंद होते जोड़ वाले आज़ा हैं, वहाँ पर स्किन थोड़ी सी एक जगह जमा हो जाती है। हाथ को खोलने के बाद, पैरों को खोलने के बाद घुटनों के पास, मोड़ने के बाद घुटनों के नीचे के हिस्से में, और बगल के हिस्से में, कोहनियों के हिस्से के पास, और उंगलियों के ऊपर के हिस्से में जो जोड़ वाले हिस्से हैं वहाँ पर, इन जगहों पर भी थोड़ा ऐसा हाथ फैलाकर स्किन पे पानी पहुँचा लेना, क्योंकि कभी कभी एक जगह भी छूटने का अंदेशा होता है। इसलिए इस तरह अगर हम कर लेंगे, और पैरों के नाखून में अगर किसी के पैर उंगलियां सख्त हों और नाखून भी उनका थोड़ा बड़ा हो, तो हम जल्दी जल्दी पानी ना लेके निकल जाते, नाखून के नीचे पानी नहीं पहुंचता, उसमें थोड़ा उंगली डाल के नाखून के जरिए से पानी पहुंचाना, थोड़ा नहीं पहुंचा वहाँ पानी तो फिर गुस्ल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बेहतर ये है कि नाखून वगैरह काटते रहें, बदन की सफाई का एहतमाम रखें। बाकी नाखून बड़े होने वाली चीज़ है, बड़े होते ही हैं, अब एकदम हमेशा कैसा रख सकता है इंसान काट के, तो बड़े हुए जब अगर गुस्ल की हाजत हो गई तो उस वक्त वहाँ पानी पहुँचाने की फिक्र करना। ये गुस्ल के फराइज हो गए, ठीक है। गुस्ल की सुन्नतें क्या क्या हैं? नंबर 1, दोनों हाथ गट्टों तक धोना। गुस्ल करते वक्त में भी पहले क्या करना, अगर हम नापाकी का गुस्ल कर रहे तो, या नॉर्मल भी गुस्ल कर रहे तो, पहले 2 पानी लेना अलग से, लेके दोनों हाथ गट्टों तक धो लेना। नापाक है तो एकदम हाथा लेके जाके बकेट में नहीं डाल देना, पहले अलग से लोटे से या नल से 2 हाथा गट्टों तक धो लेना। उसके बाद में नापाकी को दूर करने की नीयत करना कि अल्लाह मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ, दिल में सोच लेना, ये नीयत है। ये गुस्ल की कुछ भी दुआ नहीं रहती, ठीक है। नीयत को उलमा अरबी में समझा रहे हैं, अरबी में किताबा लिखे तो अरबी में समझाएंगे ना, तो अरबी में समझा रहे कि नीयत ऐसा करना बोल के, तो हमारे लोग क्या समझ लिए, वो गुस्ल की दुआ है बोल के समझ लिए, हालांकि वो दुआ नहीं है, कुछ भी बतला रहे उलमा कि आप क्या नीयत करना बोल के अरबी में लिखे उन्होंने, तो उसका उर्दू में मतलब होता कि अल्लाह मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ, ये नीयत करना, ये सुन्नत है। नंबर 3, इस्तिंजा करना। इस्तिंजा मतलब बॉडी पर अगर कहीं कहीं नापाकी लगी हुई हो तो बॉडी की नापाकी को, जहाँ जहाँ नापाकी लगी हुई है उसको पहले अच्छी तरह दूर कर लेना। नंबर 4, पहले कंप्लीट वुज़ू करना, सुन्नत के मुताबिक मुकम्मल वुज़ू कर लेना, जैसा नमाज वाला वुज़ू करते, और अगर वह पानी जमा हो जाता है तो पैरों को बाद में धोना, और अगर पानी वहाँ जमा नहीं होता तो वुज़ू में पैरों को भी धो लेना। नंबर 4 हो गया। नंबर 5, उसके बाद पूरे सर पर पानी बहाना, इस तरह से पानी डालना कि बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रहे। ये है वुज़ू की सुन्नतें, ठीक है। वुज़ू वाजिब किन सूरतों में होता है? नंबर 1, एहतलाम की वजह से वाजिब होता है। 14 ईयर्स या 15 ईयर्स के जब हो जाते हैं तो उस वक्त गुस्ल कभी भी वाजिब हो सकता है, ठीक है। 15 साल के बाद तो गुस्ल के अहकाम भी आ जाते हैं, आमतौर से इंसान बालिग हो जाता है। तो नंबर 1, एहतलाम की वजह से, मतलब नींद की हालत में नापाकी निकल गई और कपड़ों को नापाकी लगी हुई, हमने देख लिया कि अरे हाँ भाई कपड़ों को नापाकी लगी हुई है, रात में सोने की हालत में नापाकी जिस्म पर लग गई, तो अब क्या करें? नापाकी निकली जिस्म से बाज़ाब्ता, स्पर्म वगैरह खारिज हुआ तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा, बगैर गुस्ल के नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकते हैं। नंबर 2, इंजाल की वजह से, अपने हाथों से खुद खारिज कर लिया, अपने हाथों से खुद स्पर्म वगैरह खारिज कर लिया तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा। नंबर 3,
شوہر بیوی کے فزیکل کانٹیکٹ کی وجہ سے, انٹرکورس کی وجہ سے, جب دونوں فزیکل کانٹیکٹ کر لیں, انٹرکورس ہو جائے, ادخال دخول والا معاملہ ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گا, چاہے سپرم وغیرہ خارج ہو یا نہ ہو. جیسے ہی انٹرکورس ہوا غسل واجب ہو جائے گا دونوں پر. نمبر 4, عورت ہے, عورت پیریڈس میں چل رہی تھی, اس کے پیریڈس رک گئے, منتھلی یا ڈیلیوری کے بعد والے, جیسے ہی رک جائیں گے, رکنے کے بعد غسل واجب ہو جائے گا عورت کے اوپر, پیریڈس بند ہونے کے بعد. یہ غسل کو واجب کرنے والی چند صورتیں ہیں, ٹھیک ہے. تو غسل کے فرائض, غسل کی سنتیں, غسل کے واجبات سامنے آ گئے. غسل کا سنت طریقہ سن لیجئے, جمعہ کا دن بھی ہے آج. غسل کا سنت طریقہ احادیث کی روشنی میں, جس کا خلاصہ یہ ہے غسل کا سنت طریقہ. کیا کرنا ہے ہمیں غسل کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لینا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1, دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لیں اچھی طرح. ناپاکی کا غسل کر رہے تو بھی, یا نارمل سنت غسل کر رہے تو بھی, دونوں ہاتھ اچھی طرح گٹوں تک دھو لیں. نمبر 2, اگر بدن پر کہیں ناپاکی لگی ہوئی ہو تو ناپاکی کو پہلے پانی سے اچھی طرح دھو کر صاف کر دیں باڈی کو. جہاں جہاں ناپاکی کے قطرے لگے ہوئے دکھ رہے ہیں یا شک ہے اس کو اچھی طرح, اور جو بھی استنجا کا مقام ہے, پرائیویٹ پارٹ وغیرہ, پہلے اس کو دھو لے, اچھی طریقے پر صاف کر لے تاکہ شبہ ڈاؤٹ باقی نہ رہے. نمبر 2 ہو گیا, ٹھیک ہے. نمبر 3, اس کے بعد میں کمپلیٹ وضو کریں, پورا وضو کریں سنت طریقے کے مطابق, پورا وضو مکمل وضو کریں سنت طریقے کے مطابق. جیسا وضو کرتے ہیں دھونے والے اعضاء کو 3 بار, سر کا مساج 1 بار, ایسا کمپلیٹ وضو کریں. اسی نمبر 3 میں وضو میں پیروں کو بھی دھو لینا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہاں پانی جمع, آج کل نہیں جمع ہوتا ہے, آج کل الحمدللہ اچھے خاصے باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو وضو میں پیروں کو بھی دھو لیں. ہاں اگر پانی مان لو بھر جا رہا وہاں پانی تو پھر پیروں کو بعد میں دھو سکتے. تو نمبر 3 میں کمپلیٹ وضو کرنا ہے. نمبر 4, پانی لے کر سر میں ڈالنا, سر میں ڈالنا, سر خالی ابھی سر والے حصے میں ڈال کے اپنے انگلیاں کھول کے سر میں رکھ کے اچھی طرح جڑوں میں پانی پہنچانا, پورا اچھی طرح جڑوں میں پہنچانا. عورت ہو یا مرد, سب لوگ یہ کام کرنا کہ جڑوں کے اندر پانی ایسا انگلیاں ڈال کے اچھی طرح پھیلا پھیلا کر پہنچانا, پانی پورا سر میں پہنچا دینا. نمبر 4 ہو گیا, ٹھیک ہے. نمبر 5, اس کے بعد اب پانی لے کر پورے جسم پر اچھی طرح بہانا, سر سے لے کر پیر تک, اس طرح بہانا کہ ایک ایک جگہ پر پانی پہنچ جائے, بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے, کانوں میں, بومبی میں, اور انگلیوں کے بیچ کے حصوں میں, جوڑوں کے پاس, سب جگہ پر پانی اچھی طرح پہنچ جائے. یہ ہے نمبر 5, ہر جگہ پانی پہنچ جائے, اس سے غسل ادا ہو جائے گا سنت. اب اس نمبر 5 پر عمل کرنے کے لیے علماء بتاتے ہیں کہ پہلے 3 مرتبہ سر سے پیر تک پانی ڈال لو, پھر رائٹ کندھے سے نیچے تک پانی ڈال لو 3 مرتبہ, پھر لیفٹ کندھے سے 3 مرتبہ پانی ڈال لو, 3 مرتبہ ایسا کر لیں تو اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی. یا پھر کوئی شخص شاور کھول کر کے کھڑے ہو گیا مینس اگر کھڑے ہو کے غسل کر رہے تو پھر انڈر ویئر یا لنگی وغیرہ ہونا چاہیے پاک, کھڑے ہو کے غسل کر رہے تو, ورنہ غسل بھی بیٹھ کر کرنا ہے, ٹھیک ہے. شاور سے لینے والوں کو مسئلہ ہوگا. اور اگر بالٹی سے غسل کر رہے, بکیٹ سے, تو بیٹھ کر غسل کریں اور پانی اچھی طرح پورا سر سے پیر تک ڈال لیتے جا رہے, 1 مرتبہ کمپلیٹ پورا ایک ساتھ ڈال لے رہے, الگ الگ کندھا سر الگ نہیں کر رہے, پھر پورا ڈال لے رہے, پھر پورا ڈال لے رہے 3 بار, ایسے بھی سنت ادا ہو جائے گی, نو پرابلم, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے. تو نمبر 5 ہو گیا. نمبر 6, آخری میں جب نکلنا ہوگا غسل کر کے باہر, اس وقت میں اپنے پیروں کو 1 مرتبہ دھو لیں, دھو کر کے نکلے. یہ ہے غسل کرنے کا سنت طریقہ. ارے صابن نہیں لگانا, وہ صابن لگانا نہیں لگانا اپنی مرضی کی بات ہے, اتنے سے غسل سنت کا ادا ہو گیا. تو اب کیا کرنا, پھر پہلے سنت غسل کر لو, پیروں کو دھو ابھی, اس کے بعد صابن سے نہانا ہے, نہ ہو بھائی, کیا حرج کی بات ہے, ابھی صابن لگا لو پھر نہ ہو, اچھی طرح نہ ہو, نکلتے وقت میں پھر پیروں دھو لو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ غسل کرنے کا سنت طریقہ ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. غسل سے متعلق بعض مسائل تھے وہ, اور تیمم کے احکام کل سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, سب کو, سارے دوست و احباب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی باتوں پر عمل کرنے, بچنے کی باتوں سے بچنے, عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین.
جن ساتھیوں کو وضو غسل تیمم سے ریلیٹڈ سوالات ہیں وہ مل کر سوالات کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکی ناپاکی کے احکام بہت اہم ہیں. اور آن لائن سننے والے ساتھی بھی جو اس وقت یا بعد میں سن رہے ہیں وہ کمنٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ دیکھ کر اس کا جواب نیکسٹ ڈے بتلا دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.